کیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی تواڈی جانے تے بھی فوقیت رکھیں دے، تواڈی جانے تے بھی افضلیت رکھیں دے، اور نبی دی ازواج تواڈی مائیں ہیں، مہری ہیں۔ قرہ عرض دے اتے جتنا بھی عورتیں ہیں انہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتیں کو عزتیں بھی عطا فرمائیں، شانہ بھی عطا فرمائیں، انہیں تمام وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیرا امتیازی انفرادی شان عطا فرمائیے او خواتین ہیں جیرے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے عقد وچ ہیں، نکاح وچ ہیں۔ او خوش نصیب خواتین جنہیں کو تساں اساں ماں دا رتبہ نہیں دیتا، بلکہ رب کائنات قرآن پاک سورۃ احزاب خود فرمیندے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ ماں دا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتے انہیں کو، اس واسطے اسادے امہات المومنین، مومنین دی مائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال ظاہری دے بعد ہینے نہ نکاح حرام ہے، جنہیں ماں دی حرمت قائم ہوندی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی بیویو تساں عام عورتیں علی کار نہیں وے، اللہ نے تو کو شان عطا فرمائیے، تساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب خاص اچ رہ گئے وے، قرب خاص اللہ نے تو کو عطا فرمائے، اللہ نے تو کو عظمت، شان، عزت، تکریم عطا فرمائیے جری ہر عورت کو حاصل نہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی بیویو اللہ نے تو کو عام عورتیں لے کار نہیں رکھیا، اللہ نے تو کو عزت، تکریم عطا فرمائیے۔ اور سورۃ احزاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیندے ومن یقنط 22واں سپارہ شروع تھیندے آیت نمبر 31، سورۃ احزاب آیت نمبر 31 اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیندے کہ تواڈی چو جیریاں اللہ اور ان دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کریں دے رہ ونجن اور نیک اعمال کریں، اللہ نے شان کیا عطا فرمائیے انہیں کو نیکیاں دا اجر دگنا دیتا ویسی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت روزی بھی انہیں واسطے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی کہ ایک عام فرد اگر قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے حکڑا نیکیاں ہیں، لیکن امہات المومنین واسطے کیا ہے؟ دگنا اجر ہے، امہات المومنین واسطے دگنا اجر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم دے لوگیں واسطے فرمائے، 4 قسم دے لوگ ہیں جنہیں کو اللہ نے دگنا اجر دا وعدہ فرمائے، انہیں جو ایک طبقہ جرائے امہات المومنین دا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وعدہ فرمائے کہ دگنا اجر لیتا ویسی۔ اور شان کیا عطا فرمائیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان کو شان کیا عطا فرمائیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے کیا چاہے کہ انہیں کنی غلاظت، گندگی دا میل کچیل دور کر لیتے، اے اہل بیت اللہ تبارک و تعالی نے توارے کنی گندگی میل کچیل دور کر دیتے اور تو کو پاکیزہ صاف ستھرا کر دیتے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 33 آیت تطہیری کو آدن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت عظام دی شان کو بیان فرمائے کہ اللہ نے انہوں کو پاکیزہ کر دیتے، معطر کر دیتے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر جے وصیت فرمائیے 3 دفعہ الفاظ فرمائیں، اے لوگو میں تو کو اپنے اہل بیت دے معاملے چ اللہ دی یاد دیوینا، میں تو کو اپنے اہل بیت دے معاملے وچ
اللہ دی یاد دیویندا، میں تو کو اپنے اہل بیت دے معاملے چ اللہ دی یاد دیویندا کہ اللہ دا خوف کرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے بارے چ زبان حال نال کوئی ایسے الفاظ نہیں آکھنے کہ جنہیں سارا ایمان خطرے چ پائے ونجے۔ امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 11 ازواج مطہرات ہیں، بعض جو اختلاف آویندے اندے 13 بھی شمار کیتے ویندن کہ 2 باندھے کوئی اندے شامل کیتا ویندے، 11 ازواج مطہرات ہیں، اور 11 ازواج مطہرات سب کنی پہلے ام المؤمنین رئیسہ عرب ملکہ عرب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے او مقام عطا فرمائے کہ جب تک آپ حیاتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجا نکاح نہیں کیتا، اور اکثر امہات المومنین عرض کریں دیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر خدیجہ ایسی کیا چیز ہے تو انہیں کو بھول دے نہیں وے، حالانکہ عمر بھی زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، آپ فرمائیں تو کیا پتہ ہوں دے کیا ہے، میرے کنی مال کہنے ہوں میں کو مال عطا کیتے، قبول اسلام میں سب کنی پہل کیتی ہے، اور جیلے میرے نکاح چین حالانکہ ملکہ عرب ہن رئیسہ عرب ہن انتہائی مالدار ہن، لیکن اپنا سارا مال وقف کر دیتے۔ اور تھوڑی جی میں ریسرچ کر گنو نوجوان حضرات، آج بھی اگر انہوں نے تحقیق کر گنو مختلف ممالک خویلد دے نا دے آج بھی پراپرٹی ہیں ان پہ، جیسا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد خویلد ہن انہیں نا دے آج بھی پراپرٹی ہیں ان پہ، وقف ہیں ان پہ آج بھی، جنہیں دا ریونیو آج بھی جنریٹ تھی دے۔ اور اے تک کہ میں الحمدللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار اقدس تے حاضری دیتی ہے 2016 اندازہ ہے، یقین منو بالکل ایمیں موسم ہے جی میں سردیاں دا ایتھا موسم ہے وہ ایام ایسے ہیں، میں جب آپ دے مزار دے حاضر تھے ہاں اور اکھیں بند کر کے سلام عرض کیتے، یقین منے سو بالکل اوہیں ہی روحانیت ہے جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس دے ہوتا ہے، میرا لباس بالکل میرے جسم اتنا پسینہ آئے کہ لباس جو جسم نظر ہوندہ پہ آئی، فجر نماز دے بعد ٹائم آئی، یعنی کہ او محبت آئی نکاس جیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کیتی ہے، ہوں دا پورا عکس ہے، ایمیں محسوس تھی ہے جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس دے انوارات و تجلیات دا نزول ہوئے، بلکہ اے تک ہے کہ جے بدر ویچ آپ دی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خامن دی رہائی واسطے ہار بھیجائی بطور فدیہ، جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے آپ دے اکھیں چو آنسو آ گئے، آپ دے اکھیں چو آنسو آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اے ہار زینب دا نہیں، اے ہار خدیجہ دا ہے، جیری ہوں دی ماں دی صرف ایک واحد نشانی ہوں دے کنی ہے، اور او بھی ہوں اپنے خامن دی رہائی واسطے بھیج دیتے، اگر اجازت دیو تے میں ہار واپس بھیج دے ہوں ان دے خامن کوئی آزاد کر دے ہوں، صحابہ کا نہیں اجازت طلب کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت ہے، اور انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال دے بعد آپ نے بے نکاح کیتے ہیں۔ آج دا سارا موضوع دراصل انہیں ارواح مقدسہ وچو، انہیں عزت علی شان علی خواتین وچو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تھا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کو اللہ نے ایک انفرادی شان عطا فرمائی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دا اصل نا رملہ بنت ابو سفیان، رملہ بنت ابو سفیان، اے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی ہیں، ایمان ہوں والے قبول کیتے جیلے حالی والد نے اسلام قبول نہ کیتا ہی، اپنے خامن عبید اللہ بن جاش نال آپ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ
اور اپنے خاوند کو قائل کرنے والی بھی یہ خاتون ہے. عبید اللہ بن جاش کو اسلام واسطے قائل بھی انہیں نے کیتے، ان کے انتہائی نڈر، بہادر، بے خوف اور صبر و استقامت دا پہاڑ ہیں. جیلے اسلام قبول کرنے واسطے این تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے تساں کیندی بیٹی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے ہیں، لیکن پوچھان دا مقصد کیا ہے کہ ابو سفیان دا ایک سٹیٹس ہے، سردار ہے مکہ دا، رئیس مکہ ہے، مالدار ہے، کہ انہیں کو ہوں لے جتویں دے پہن تو پتہ ہے تسا کینے دی بیٹی ہے؟ سوال کرنا مقصد یہ ہے. انہوں نے عرض کی دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صخر بن حرب دی بیٹیاں یعنی ابو سفیان دی بیٹیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں، اسلام قبول کیتے، میاں بیوی نے کٹھے اسلام قبول کیتے. اور اسلام قبول کرنے کے بعد یقیناً مسائب مشکلات آپ کیونکہ قدیم الاسلام ہیں یعنی کہ سابقون الاولون چاپ دا شمار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سابقون من الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ سابقون الاولون چاپ دا شمار ہیں. اسلام قبول کر کے دے اور اپنے خاوند دے نال ہجرت حبشہ کیتی ہے. دو گروہ حبشہ دی طرف روانہ تھے تے انہیں آپ شامل ہیں. ہجرت حبشہ کیتی ہے اور یقیناً ہجرت حبشہ کوئی آسان نہ ہی. مسلمانے واسطے مکہ دی سرزمین تنگ کر دیتی گئی راون واسطے، آزمائشان، امتحانات، تکالیفاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تسا حبشہ دی طرف ہجرت کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی بھی نال ہیں. پچھلے دفعہ سا ذکر کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نال ہیں. تے یہ ہجرت کر کے تشریف گھن گئے. عبید اللہ بن جاش جے رہی او اتھاں مرتد تھی گئے، اس دائرہ اسلام کا خارج تھی کہ مسیحیت کو قبول کیتے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو خواب ڈٹھے کہ میرے شوہر عبید اللہ بن جاش اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ زینب بنت جاش دے بھائی آنے. چہرہ بگڑ گئے، خواب ڈٹھے نے کہ میرے شوہر دا چہرہ بگڑ گئے. آپ فجر جے اٹھن خاون نال گفتگو کیتی ہے، ہوں آکھے کہ میں کچھ بیا سوچ کے آیا میں مسیح دی طرف واپس ویندا پیا، عیسائیت کو قبول کرنا. آپ نے آکھے کہ تساں ایویں نہ کرو، میں پہلے ہی تواڈے بارے چ خواب ڈٹھے میں تواڈا چہرہ بگڑا ویا ہی. بار کیف او نہیں مننے اور او دائر اسلام کا خارج تھی گئے اور اتھاں ہی فوت تھی گئے. عدت پوری کی، عدت پوری کرن دے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائے بگائے حالات کنی آگاہ تھیندے رہے ہیں کہ حبشہ مسلمان دے حالات کیسے ہیں. حضرت عمرو بن امیہ الدمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سفیر بڑھا کے بھیجے کہ میں سنے کہ عبید اللہ اسلام کا خارج تھی گئے اور فوت تھی چکے اور باقی مسلمان دے حالات کنی بھی آگاہ ہاں کہ ام حبیبہ جے رہنے اکلے رہ گئے. تے آپ نے نکاح دا پیغام بھیجے شاہ نجاشی کو. پچھلی دفعہ میں ذکر کیتا شاہ نجاشی کو اللہ نے خاص وصف عطا فرمائے کہ غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی دا پڑھا ہے. اے واحد دلیل ہے غائبانہ نماز جنازہ دی، جبکہ اہل سنت عقیدہ ہے کہ وہ جنازہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ان دا جسد کر دیتا گیا ہے. سامنے حاضر میت دے شاہ نجاشی دا جسد سامنے کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے شاہ نجاشی دا. شاہ نجاشی کو نکاح دا پیغام بھیجے. شاہ نجاشی نے باندی کو بھیجے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی کہ انہیں کو مان کے آکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا توڑے واسطے پیغام ہے نکاح دا. ابرا باندی جے گئی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی. آپ پہلے ایک خواب دیکھ چکے ہیں. وہ خواب انہیں نے آواز سنی کہ کوئی نے انہیں کو آکھے ام المؤمنین، ام المؤمنین. جو ہی باندی نے وان کے عرض کیتی ہے کہ بادشاہ نے آکھے کہ آپ دا پیغام آئے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واسطے
تے آپ اتنا خوش تھیں کہ بیاہ تے کچھ کہنا ہی جے چاندی دے 2 کڑے ہن انگوٹھی آئی پازیبان او لہا کے باندھی کو دے دیتن آکھنے میرے کنی بیاہ تے کچھ کہنی لیکن اتنا وڈی خوشخبری تو میں کو سنائی کہ میں تک خالی نہیں بھیج سکتی او کو دے دیتن. اور شاہ نجاشی نے آپ دا نکاح پڑھوائے. حضرت خالد بن سعید کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دے رشتہ دار ہیں, آپ نے انہیں کو اپنا ولی مقرر کیتے. یہ نکاح ہے شاہ نجاشی نے نکاح پڑھوائے اور ایک خطبہ شاہ نجاشی نے ایک حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خطبہ نکاح تھیں. اور جے نکاح تھی گئے اور ہندے ہوتے تقریباً 400 دینار سونے دے اشرفیاں جائیں حق مہر شاہ نجاشی نے دیتے. یعنی کہ سب کن زیادہ امہات المومنین ام المومنین جنہیں سب کن زیادہ حق مہر ہے. ایک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, ایک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حق مہر دیتے. اور جب نکاح دے بعد سارے اٹھن لگے مسلمان تے شاہ نجاشی نے آکے بہ ونجو انبیاء علیہ السلام دی ایک سنت ہے پئی کہ نکاح دے بعد ولیمہ ہوں دے. آپ نے ولیمہ کیتے, سب نے کھانا کھا دے, کھانا کھا کے روانہ کیتے. اور اگلے جہاڑے شاہ نجاشی نے ابرا باندھی کو بھیجے تحفے تحائف دے کے, اور او تحفے بھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دیتے ہیں. جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بان کے دیو. جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیو باندھی آئی ہے تے آپ نے ہوں دے کچھ چیزاں کاٹ کے ولا ہوں باندھی کو دیتن کہ ہوں والے میرے کنی کچھ کہنا ہے جے تو میرے کنی آئیاں میں آج تے بہت سارا مال بادشاہ نے میں کو دیتے. آپ نے انہیں کو دیتے باندھی نے آکے میں قبول نہیں کر سکتی. بادشاہ نے سختی نال منع کیتے اور پچھلے جے دیتے ہوئے اوہی تسا گنو اور صرف میرے سلام عرض کرے سو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میں اسلام قبول کریں دیاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ نجاشی نے حضرت شرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بحری بیڑے تے روانہ کیتے. اور خیبر دے بعد آپ مدینہ المنورہ پہنچن. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مختصر حالات سنا دیتے لیکن اتنا آسان نہ ہن. ہنے پچھو قربانیاں ہن, آزمائشاں ہن, امتحانات ہن. اور میں جے پہلے آکے آپ صبر و استقامت دا پہاڑ ہن. یعنی کہ والد اسلام قبول نہیں کیتا, آپ کلمہ حق بلند کی کھڑے اور ہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح اچ پہنچ گئے. ایک جڑے آپ گھارے سلائی کڑھائی کرنے بیٹھے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کلمہ نہ پڑھے آئی. مدینہ منورہ آئین صلح دے معاہدے دے تجدید واسطے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف گئے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے سلائی کڑھائی سہنج کرنے بیٹھے ہیں. اتھو بسترہ لگیا پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی دے ہوتے. جو ہی ابو سفیان داخل تھا ان گھارے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھیں اور بسترہ لپیٹ کے اندر رکھیں. والد ہے حالانکہ بیٹی دی والد نال کتنا محبت ہوندی ہے اور دھیریں دے اپنا حصہ خود گہن میں محبت دا. آپ والد کو ملے بعد چین پہلے بسترہ لپیٹ کے اندر رکھیں. والد نے آکے بیٹی کیا اے بسترہ میرے قابل کہیں یا میں بسترہ دے قابل کہیں نہیں کہ تو بسترہ فوراً وان کے رکھیں. میں کو تو امید ہے تو اچھا بسترہ چاہ کے اسے کہ والد آیا گیا ہے اے بسیدہ ہے. بیٹی نے آکے ابا جی تساں کافر ہوئے کفر نجس سے ناپاک ہے. اے میرے سونے شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر ہے پاک ہے. ہندو تو نجس نہیں بہ سکتا ناپاک نہیں بہ سکتا. باہر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے غصے تھا بیٹی کو اور اے تک ہوندے کہ یہ جملے یہاں جے انہیں کو دائرہ اسلام اچ گھن کے آئے ہیں. یہ جملے یہاں جے انہیں کو دائرہ اسلام اچ گھن کے آئے ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی عبادت گزار نیک سیرت اور یہاں تک کہ احادیث مبارکہ تے انتہائی سخت کاربند ہیں. ہے کہ آپ نے بھانجے ابو سفیان بن سعید ستو کھا دیتے ہوں دے بعد کلی کر کے نماز پہ پڑھ دیں. آپ نے آکھے کہ تساں وضو نہیں کیتا دوبارہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے کہ آگ دے اتے پکی ہوئی چیز دے بعد اگر ایسی چیز کھاؤ جرے آگ تے پکی ہوئی ہوں دے بعد وضو کرو. کلی نال
معاملہ حل نہیں تھیندا. اے ہندا حکم منسوخ ہے. ساتھی میں کو بڑی حیرت نال دے بیٹھے ہیں. اے ہندا حکم منسوخ تھی چکے. اوائل چیویں ہوندا ہی کہ اگر آگ دے پکی ہوئی چیزیں ہوندے بعد وضو دوبارہ کریندا ہی, آپ اتنا کار بندن اپنے فوراً اپنے بھانجے کو آکھے کہ ون دوبارہ وضو کر. لیکن ہندا حکم اسلام بعد منسوخ تھی چکے ہون ایویں کہنی. اور اے تاکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص 12 رکعت روزانہ پڑھے, 12 رکعت روزانہ پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہے گھر چ بڑھیں دے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی وہ 12 رکعتاں نہیں چھوڑیاں. یہاں تک کہ تاریخ چاہتے کہ آپ دے شاگرد جتنا بھی ہیں وہ بھی وہ 12 رکعتاں پڑھتے رہ گئے ساری زندگی. وہ 12 رکعتاں ساری زندگی پڑھتے رہ گئے. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جو وصال تھا, وصال کنی قبل آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدوائے اور عرض کی ہے کہ اساں سوکنے معاملات ایسے تھی ویندے ہیں یہ سوکنے دے حالات ہونے تے میں کو معاف کر دیوا ہے. جے دوہائیں امہات المومنین نے معاف کر دیتے, آپ نے فرمایا کہ جویں تساں میں کو خوش کر دیتے اللہ تعالیٰ تو کوئی میں خوش رکھے. جویں تساں میں کو خوش کیتے اللہ تعالیٰ تو کوئی میں خوش رکھے. اور سن 45 ہجری وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عہد وچ آپ دا وصال تھے اور جنت البقیع وچ آپ دا مدفن ہے. تے سب